بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت جو کہ اس کائنات کے رب ہیں، ان کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، محض اللہ کے فضل، اس کی توفیق سے مسابقہ حفظ القرآن جو کہ آن لائن اس سال شروع ہوا، اپنے آغاز سے لے کر تمام مراحل کو پورا کرتے ہوئے ڈویژنل، اس کے بعد صوبائی ابتدائی مرحلہ، صوبائی حتمی مرحلہ اور اب قومی مرحلہ، اس تک الحمدللہ تکمیل کے تک الحمدللہ پہنچ گیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہوا۔ ہر موقع کے اوپر اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ یہ سفر کا جب آغاز ہو رہا تھا اور پہلی محفل اور پہلی مجلس مشاورت کی قائم ہوئی تو اس کے اندر بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے۔ آن لائن کا مرحلہ ہے، کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ ملک پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ نظام متعارف ہونے جا رہا ہے، کیسے ممکن ہوگا، کیسے سمجھایا جائے گا، ویب سائٹ کے بنانے سے لے کر اور سارے کے سارے ان کے جو طلباء نے امتحان دینا ہے ان کی تربیت، اس کے بعد جو منصفین ہیں ان کی تربیت، یہ تمام تر مراحل تھے۔ لیکن ہمارے استاد محترم ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات میں سب سے اہم کردار ادا کیا، اور نہ صرف اس میں اپنے 20-25 سالہ سابقہ جو تجربہ ہے، پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر جتنے بھی مسابقہ جات منعقد ہوتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی شکل کسی نہ کسی درجے میں استاد جی ہی کے ہاتھ سے بنا ہوا نظام وہاں پہ چونکہ رائج ہے۔ تو اللہ نے یہ فضل فرما دیا کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس سارے تجربے کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ایک بہترین نظم ہمارے سامنے بن کر آ گیا۔ اور پھر الحمدللہ اس راستے پہ چلے ڈاکٹر مولانا عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے ہر طریقے سے اپنی پوری رفقا کی ٹیم کے ساتھ الحمدللہ اس میں مصروف عمل رہے۔ قومی کمیٹی بنائی گئی، تقریباً پورے صوبے سے، تمام صوبہ جات سے، پورے ملک سے ایک قومی کمیٹی کا انتخاب ہوا، پھر ہر صوبے کی کمیٹیاں بنائی گئیں اور الحمدللہ اس طرح کام اوپر سے لے کر نیچے تک تقسیم ہوتا چلا گیا، تفویض ہوتا چلا گیا، اور تمام اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلا کہ تمام ڈویژن سے بچوں نے حصہ لیا اور وہ امتحانات میں کوالیفائی کر کے اوپر سے اوپر آتے چلے گئے۔ اب الحمدللہ قومی مسابقے کے اندر سب سے پہلا انعام جو کہ 4 لاکھ روپیہ تھا، آدھا انعام ان میں سے یعنی 2 لاکھ روپیہ طالب علم کے لیے اور 2 لاکھ روپیہ اس استاد محترم کے لیے جس نے اس طالب علم پر محنت کی ہے۔ پہلا انعام یہ 4 لاکھ روپیہ ادارہ معارف القرآن ہی کے بچے حافظ محمد حسان وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح دوسرا انعام حافظ معظم نعیم جن کا تعلق صوبہ پنجاب میں باب العلم ملتان سے ہے، انہوں نے لیا، اور یہ 3.5 لاکھ روپے کا انعام جس میں آدھا انعام طالب علم کو اور آدھا انعام اس کے استاد محترم کو وہ الحمدللہ کل پیش کر دیا گیا۔ تیسرا انعام 3 لاکھ روپیہ وہ بھی اسی طریقے سے حافظ حماد حسین جن کا تعلق جامعہ فرقانیہ کراچی سے ہے، ان کو ملا، آدھا ان کے استاد محترم کو، آدھا اس طالب علم کو، اور اس کے علاوہ کتب کا اور دیگر تحائف جو دیے گئے، شیلڈز دی گئیں، وہ اس کے علاوہ ہیں الحمدللہ۔ بہرحال تمام وہ ساتھی جنہوں نے پہلے دن سے لے کر اور اختتام تک ہر مرحلے پر اپنی خدمات کو پیش کیا، وہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کچھ کے نام قومی کمیٹی کی شکل میں سامنے آئے، کچھ کے نام صوبائی کمیٹی کی شکل میں سامنے آئے، اور کچھ ایسے بھی اس سارے کے سارے عمل کے گمنام ہیرو ہیں کہ جن کا نام نہیں آ سکا، لیکن ان کا کام اور کاج، ان کی محنت اور اس تناور ثمر آور شجر ہے، اس کی بنیادوں کے اندر اس کی محنت بھی شامل ہے، اس کا خون پسینہ بھی شامل ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس مبارک عمل کو قیامت تک کے لیے قائم دائم فرمائے، اور یہ ایک ایک مدرسے اور ایک ایک مکتب اور ایک ایک حفظ کی کلاس اور ایک ایک طالب علم تک اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اس ذوق اور شوق کو بہت ترقیات سے نواز دے۔ اللہ جل شانہ ہمارے صوبہ پنجاب سے جو یہاں کا صوبائی مرحلہ مکمل ہوا، اس میں جو ہمارے مقامی علماء کرام کی خدمات ہیں، صوبہ سندھ میں وہاں کے مقامی علماء کرام کی خدمات ہیں، صوبہ بلوچستان میں وہاں کے مقامی علماء کرام کی خدمات ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں وہاں کے مقامی علماء کرام کی خدمات ہیں، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مقامی علماء کرام جنہوں نے انتھک محنت کی اور اس میں خدمات سر انجام دیں، اللہ تمام احباب کی تمام خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، سب کو اخلاص عطا فرمائے، اس کام کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔